علی مولا کے در سے فقیری کیجیے, کسی اور در پہ نہ جائیے. اس نے صحیح کہا کہ میں اندھا تھا جو علی کے در کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا. اور الحمدللہ خدا کا شکر کیجیے کہ ہمیں اللہ نے علی کا در عطا کیا ہے. اچھا یہ در صرف ہمارے لیے نہیں ہے, مولا علی کا در یہ نہ سمجھیے کہ صرف شیعوں کے لیے نہیں, مولا علی کا در تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن اس دن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مولا علی کے در پہ تو انسان تو کیا انسان ہے, حیوان بھی آ چکے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے کے دنوں میں آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ کیسے حیوانات نے آ کے مولا سے مدد مانگی. علی کا در یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے ریزرو کر لیا, بک کر لیا, کوئی اور اس میں نہیں آ سکتا. نہیں, میرے مولا علی کا در سب کے لیے کھلا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے. ہندو ہو تو جب مولا علی کے فضائل کو دیکھتا ہے, عیسائی ہو تو جب مولا علی کی شجاعت کو دیکھتا ہے تو عیسائی بھی حیران ہو جاتا ہے, عیسائی بھی حیران ہو جاتا ہے, عیسائی بھی مولا کا عاشق ہو جاتا ہے. وہ ایک عیسائی عالم تھا, بلکہ تاریخ دان تھا, عیسائی تاریخ دان. اس کی کتاب کا نام ہے لائف آف محمد. اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں مولا علی کی فضیلت اس انداز سے لکھی. اب وہ عیسائی ہے, مسلمان نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, لیکن کہتا ہے علی وہ بہادر تھا کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا تھا, who fought without an armor on his back, کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا تھا کبھی پیٹھ پہ ذرا پہن کے نہیں آتا تھا. اب یہ ڈسکور کیا کس نے؟ ایک انگریز نے, ایک عیسائی نے. لائف آف محمد کے لکھنے والے, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں آج کل تو گولی اور بمبوں والی لڑائی ہوتی ہے نا, پہلے تلواروں اور تیروں کی لڑائی ہوتی تھی. تو کیونکہ میدان میں لڑنا ہوتا تھا تو سامنے لوہا لگاتے تھے, سامنے ذرا لگاتے تھے تاکہ تیر آ جائے تو وہ لوہا وہ ذرا بچا دے. لیکن اس زمانے کے کئی لوگ سامنے تو لوہا لگاتے تھے, پیچھے کچھ زیادہ لوہا لگاتے تھے. پیچھے لوہا زیادہ کیوں لگاتے تھے؟ کہ اگر حالات بگڑ گئے اور میدان کو پیٹھ دکھانا پڑا اور پیچھے سے اگر تیر آ گیا کوئی یہ نہ کہے کہ بھاگتا ہوا مارا گیا. لیکن تاریخ بتاتی ہے, یہ انگریز تاریخ دان لکھتا ہے کہ میرے مولا علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے who fought without an armor on his back, کبھی بھی پیٹھ پہ ذرا پہن کر نہیں آئے. آئیے میرے مولا علی سے پوچھتے ہیں, میرے مولا علی, میرے آقا علی, میری جان علی, یا علی ابن ابی طالب, کیا وجہ ہے کہ آپ صرف سینے پہ ذرا پہنتے ہیں, آپ پیٹھ پہ ذرا کیوں نہیں پہنتے؟ اگر میرے مولا علی سے پوچھا جائے تو میرے مولا علی ایک ہی جواب دیں گے, کہیں گے خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو پیٹھ پہ ذرا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے لڑنے کے ارادے سے آتا ہے, بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا. ہاں بھائی, علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے لڑنے کے ارادے سے آتا ہے, بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا. اچھا ایک بات میں کہوں گا, ان بچوں نے نعرہ ٹائم پہ لگایا. اب مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے سمجھا یا ویسے ہی نعرہ لگا دیا, کیونکہ کبھی کبھی جب بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی مولوی جذبات میں آ رہا ہے, ابھی نعرے کا ٹائم ہے, تو باہر کے ٹائم پہ نعرہ لگایا. اس بات پہ ان سارے بچوں کو ایک گفٹ میرے خیال میں ملنا چاہیے انشاءاللہ شہادتوں کے بعد. اب مجھے معلوم نہیں کن کن بچوں نے نعرہ لگایا, لیکن انشاءاللہ مینجمنٹ کو کہوں گا یہ جو بچے ہیں جنہوں نے نعرہ ٹائم پہ لگایا, بالکل ٹائم پہ لگایا, انہیں گفٹ ضرور دیجیے گا. بلند ترین صلوات محمد وعجل فرجہم حیدری. تو عزیزان محترم, مولا علی صرف شیعوں کے نہیں, جب عیسائی بھی مولا کے فضائل کو سنتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے گولڈ کی مثال دی تھی پہلے دن, گولڈ کیا صرف شیعہ گولڈ کے پیچھے جاتا ہے؟ نہیں, شیعہ بھی جاتا ہے, سنی بھی جاتا ہے, عیسائی بھی جاتا ہے, یہودی بھی جاتا ہے, ڈائمنڈ ہر ایک اس کے پیچھے جاتا ہے. علی وہ ڈائمنڈ ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا. اگر ڈسکور ہو جائے خدا کی قسم پوری دنیا علی کے پیچھے جائے, سب کو چھوڑ دے, کسی اور در پہ نہ جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم شیعوں نے ڈسکور کیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ علی کون ہے, علی کی عظمت کیا ہے, علی کا مقام کیا ہے, کہ علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادبان ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے, علی آشنائے رموز یقین ہے, علی لنگر آسمان و زمین ہے, علی مظہر تابش طور ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی ماہتاب جبین بشر ہے, علی یافتاب جہان سحر ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران, علی متراب, علی عرش پر ستون سما ہے. یہ ہمیں پتا ہے, کسی اور کو پتا نہیں ہے. جا کے ایک تو بتائیں, سب کو بتائیں علی کون ہے.
سب کو بتائیں علی کا مقام کیا ہے، سب کو بتائیں علی کی عظمت کیا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ محبت تو عیسائی بھی کرتا ہے علی سے، محبت تو ابھی آپ نے سنا کہ عیسائی بھی علی سے کرتا ہے، محبت تو وہ یہودی بھی کرتا ہے، محبت تو وہ ہندو بھی کرتا ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی مولا کے فضائل سنے، خوشی کا اظہار کیا، اس عیسائی نے، اس ہندو نے۔ کئی واقعات ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ایک واقعی کی طرف، کئی واقعات ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، نان مسلمز، یہودی جب مولا کے فضائل سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا، واہ واہ کتنا فصیح و بلیغ تھا، واہ واہ کتنا پاک انسان تھا، واہ واہ کتنا نیک انسان تھا کہ غریبوں کو رات میں مدد کرتا تھا، وہ بھی چہرہ چھپا کے مدد کرتا تھا، کسی غریب کو پتہ نہ چلا جب تک 19 رمضان آئی کہ بھائی مدد کرنے والے تو علی تھے۔ یہ جب کوئی غیر بھی سنتا ہے وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اس کی محبت اور میری محبت میں فرق ہی ہے، وہ محبت کرتا ہے لیکن خود کو عیسائی کہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے مگر خود کو یہودی کہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے مگر خود کو مرہٹ کہتا ہے، خود کو سکھ کہتا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اور خود کو شیعہ علی بھی کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اب میں جب کہیں خود کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کیا بولتا ہوں؟ میں شیعہ علی ہوں، میں علی کا عاشق ہوں، میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کا غلام ہوں۔ تو مجھ میں اور اس یہودی میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے، مجھ میں اور اس عیسائی میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے کہ وہ صرف علی مولا کی ذات کو مانتا ہے، اور علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ علی کا شیعہ وہی ہے نا بھائی، عیسائی صرف ذات کو مانتا ہے، ذات کا انکار نہیں کر رہا، یہودی ذات کو مان رہا ہے۔ میں نے کہا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ مولا کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ جو مولا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا نا، وہ کون ہے؟ جو اپنی نجاست کی گواہی دیتے ہیں، وہ خبیث الولادہ ہے، وہ نجس ہے، جو مولا سے دشمنی کرے، جو مولا علی سے دشمنی کرے۔ ایک آپ کو واقعہ سنا دوں، حضرت بہلول نے ایک مرتبہ شہر میں اعلان کیا، کہا کہ جس کو مولا علی سے دشمنی ہے وہ آ جائے، میں بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، اسے کچھ پیسے دلاؤں گا۔ بڑے لوگ جمع ہو گئے، ایک آیا اس نے کہا اسے مولا سے دشمنی، دوسرا آیا اس نے کہا اسے مولا سے دشمنی، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ بہلول ان سارے لوگوں کو، مولا علی کے دشمنوں کو بادشاہ کی دربار میں لے کر آ گیا، اور جیسے بادشاہ کی دربار میں لے کر آیا کہا کہ بادشاہ صاحب حرام زادوں کو لایا ہوں۔ بادشاہ بھی حیران، وہ لوگ بھی غصے میں، ارے کمبخت تو نے ہمیں کہا کہ بادشاہ کی دربار میں جا کے پیسے دلاؤ گے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم حرام زادگی کی تہمت لگا رہا ہے۔ بادشاہ بھی حیران، میں تمہیں کہاں سے پتا؟ تم نے کوئی وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا؟ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں تھا۔ بہلول تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ بہلول نے کہا کیا بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علی کا دشمن ہے وہ حرام زادہ ہے، اور میں نے ایک سے اقرار لیا، میں نے کہا جس کو علی سے دشمنی آ جائے یہ سارے علی کی دشمنی میں آ گئے، یہ سارے حرام زادے ہیں۔ جو مولا علی سے دشمنی کرتا ہے وہ تو اپنی حرام زادگی کی، اپنی نجاست کی دلیل دے رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی انسان ہیں، شریف النفس انسان، عیسائی ہو، یہودی ہو، آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی شریف النفس انسان ہیں، جب مولا کا ذکر سنتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے، جب مولا کے مصائب سنتے ہیں انہیں رونا آتا ہے۔ یہ ہم نے خود دیکھا ماشاءاللہ۔ 2005 سے ایک بہترین پروگرام والد محترم نے شروع کیا تھا لندن کے چرچوں میں، چرچز میں عزاداری ہوتی تھی جس میں عیسائی بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، 2005، 2006، 2007، 2008، 9، 10 تک چلا، اور 11 میں ہم نے خود اسی پروگرام کو کینیڈا کیلگری میں بھی کیا۔ عیسائی بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ سفرنگ آف جیزس اینڈ حسین۔ مسلمان بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عیسائی روتے تھے، غیر مسلمان روتے تھے، انگریز خواتین روتی تھیں جب فضائل پڑھے جاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے جو بڑی بڑی داڑھیوں والے آتے تھے، اور ان کا چہرہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے کہ یزید سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے انہیں۔ اچھا، عیسائی روتے تھے لیکن انہیں غصہ آتا تھا، عیسائی ماتم کرتے تھے، ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرے تھے نا جنہوں کے اندر نجاست تھی، علی کی دشمنی تھی، ان کے چہرے یوں پھٹتے تھے کہ بھائی یہ شیعوں نے تو انگریزوں سے بھی ماتم کروانا شروع کر دیا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیے جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ انسان عاشق علی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہندو بھی عاشق علی، اگر عیسائی بھی عاشق علی، اور میں بھی عاشق علی، لیکن وہ ہندو ہے لیکن وہ عیسائی ہے مگر میں شیعہ ہوں، تو کچھ تو فرق ہو۔ فرق یہی ہے، وہ صرف ذات علی کو مانتے ہیں، میں علی کی ذات کو بھی مانتا ہوں تو علی کی بات کو بھی مانتا ہوں۔ علی مولا کی بات کو مانیے۔ 2-3 آج پیغامات مولا علی کے دینا چاہ رہا ہوں اور پھر مصائب کی طرف انشاءاللہ۔ مولا علی کی بات کو مانیے، اے مولا کے شیعوں،
جیسے میں نے پرسوں کہا تھا نا، محبت کا ٹیسٹ ہے کہ بھائی صلوات جب مولا کو 500 مرتبہ ہم ہدیہ نہیں دے سکتے تو پھر کتنی افسوس کی بات ہے. اب گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے پھر پوچھوں گا کس کس نے آج 500 مرتبہ صلوات پڑھی؟ کل تو 40 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ادھر 5 ہو گئے 25, ادھر بھی 5 ہو گئے 30 35, تو 40 سے زیادہ نہیں بڑھا. پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے کو یہ امید ہو رہی تھی کہ آج 50 ہو جائیں گے, کل 40 ہو گئے تھے, آج 40 42 سے زیادہ مجمع نہیں بڑھا. خدا را محبت مولا میں کم سے کم 500 صلوات تو پڑھ لو. لیکن جب میں آج 500 صلوات نہیں پڑھ رہا اور پھر بہانہ ہے کہ مولانا ہم نے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ ہم بھول جائیں گے. میں اکثر ان لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں, آفس جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. کھانا کھانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. اسکول جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. کالج جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. صلوات پڑھنا ہی بھول جاتے ہو. یہ بتا رہا ہے کہ ابھی محبت آپ کی شاید اسی لیول کی جتنی لیول کی اس عیسائی کے دل میں ہے. اس کا مطلب یہ اب مولا علی کی بات بھی شاید آپ نہ مانیں. لیکن اب میں آپ سے دوبارہ ہاتھ اٹھاؤں گا, لیکن کسی اور کام کے لیے. آئیے مولا علی کی زندگی کا پیغام, مولا علی کی زندگی کا میسج. اے مولا کے عاشقوں, نمبر 1, مولا کی زندگی کا سب سے بڑا میسج کیا؟ دنیا سے مولا کو کوئی محبت نہیں تھی. دنیا سے مولا علی کو کوئی محبت نہیں تھی. وہ کیسا شیعہ ہے جو خود کو شیعہ علی بھی کہے لیکن دنیا کی محبت میں مست و مگن ہو. اسلام نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا, لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آئے. اسلام نے کیا کہا؟ پیسہ کماؤ, خوب کماؤ, ارب پتی بن جاؤ, خرب پتی, حلال پیسہ کماؤ, کوئی اسلام منع نہیں کیا. لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دینا. کیسے پتا چلے پیسے کی محبت دل میں ہے؟ جب خمس کا ٹائم ہو, اگر میں خمس نہیں دے رہا یعنی پیسے کی محبت زیادہ ہے, علی کی محبت کم ہے. جب علی مولا کے گھر کو پیسے کی ضرورت ہے, امام بارگاہ کو مثال کے طور پہ پیسے کی ضرورت ہے, اور اگر میں وہاں پہ پیسے نہیں دے رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مولا کی محبت کم ہے, پیسے کی محبت زیادہ ہے. جب کوئی غریب میں نے دیکھا, کوئی یتیم دیکھا, کوئی مسکین دیکھا, کوئی بیوہ دیکھا, اسے پیسے کی ضرورت ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, مولا کا محبت کرنے والا ہے, مجھے مدد کرنے کی استطاعت بھی ہے, مگر نہیں میں اپنی ذات پہ خرچہ کر رہا ہوں, بڑی گاڑی لے رہا ہوں, بڑا گھر خرید رہا ہوں, اس غریب شیعہ کی مدد نہیں کر رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی کی محبت نعوذ باللہ ابھی دل میں کمزور ہے اور پیسے کی محبت زیادہ ہے. پیسہ کماؤ جتنا کمانا ہے, لیکن مولا علی سے سیکھو. مولا جتنا کام کرتے تھے, جتنے پیسے کماتے تھے, غریبوں میں, یتیموں میں, آدھی, اور پیسہ بھی جب دو تو مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. کبھی کسی غریب کو پتا چلا کہ یہ رات کو مدد کرنے والا کون تھا؟ مولا علی کی مظلومیت. جب مولا علی رات کو کھانا پہنچاتے تھے, جب مولا علی رات کو مدد کرتے تھے, نقاب ہوتا تھا, چہرہ پتہ نہیں چلتا تھا, خواتین بیوہ کہتی تھیں اے اللہ کے بندے تو بڑا نیک بندہ ہے, تو ہمیں ہمارا خیال کر رہا ہے, یہ جو خلیفہ وقت علی ہے یہ ہمارا خیال نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے, یہ مولا کی مظلومیت ہے. وہ تو 19 رمضان سے جب کھانا آنا بند ہوا تب پتہ چلا کھانا لانے والے علی تھے. اور ہم لوگ ایک تو مدد نہیں کرتے, دوسرا جب مدد کرتے ہیں تو فوٹو نکلواتے ہیں, ویڈیوز نکالتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. اور اکثر میں نے امام بارگاہ میں ایک عجیب چیز دیکھی, کوئی آدمی بیچارہ ڈونیشن دیتا ہے تو وہ ایک لسٹ بناتے ہیں 10,000 لوگوں کی, اس نے 100 پاؤنڈ دیا, اس نے $200 دیا, اس نے 1000 دیا. کیا مولا ایسے اعلان کرتے تھے میں نے اتنے دیے, اتنے دیے, اتنے دیے؟ کیسے علی والے ہیں؟ علی والا علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے. یہ آج آئیے علی مولا کی سیرت پہ چلے. اور دوسری بات جس کی وجہ سے آج آپ کا ہاتھ اٹھوانا ہے, دیکھیے ہمیں پیغام کیا ملا اہل بیت کی طرف سے؟ پیغام یہ ملا, لوگوں اے اہل بیت کے عاشقوں, ماں باپ کا احترام واجب ہے. ان ممالک میں, ویسٹرن ممالک میں آپ کو نہیں سکھایا جاتا. ابھی جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. اتنے کم بھائی, یہ تو آسان کو ٹاسک نہیں دے رہا ہے, ابھی فی الحال صرف پوچھ رہا ہوں کس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں, یعنی اسی شہر میں ہیں جس کے ماں باپ. چلیں اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. آج آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دینے والا ہوں, کوئی مشکل ٹاسک نہیں, صرف آج کے لیے, 40 دن کے لیے بھی نہیں. شب قدر ماں باپ کی دعا آپ کی تقدیر کو بدل دے گی. شب قدر ماں باپ کی دعا آپ کی زندگی کو بدل دے گی. ایک 2 بھائی تھے, یہ واقعہ سنیے پھر میں آپ کو ٹاسک بتاؤں گا. 2 بھائی تھے, ایک بڑا عابد, نماز, روزے, خمس, زکوٰۃ, عبادت, جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی تھی ساری وہ کرتا تھا. پوری رات نماز پڑھتا تھا, پورا دن روزہ رکھتا تھا, بڑا عابد تھا. اور دوسرا بھائی عابد نہیں تھا, نارمل انسان تھا, واجب نماز زیادہ پڑھتا تھا, مگر اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام صرف عبادت کرنا تھا, مگر عبادت کرتا تھا کمرے میں بند بیٹھ کے, الگ جگہ میں بیٹھ کے. لیکن وہ دوسرا جو بھائی تھا وہ باپ کی خدمت کرتا تھا.
وہ باپ کے سر کی مالش کرتا تھا، وہ باپ کے پاؤں دھوتا تھا، وہ باپ کو زور دیتا تھا، وہ باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عابد نے کہا خواب میں، خدایا مجھے بخش دے، خدایا مجھ پہ رحمت نازل کر دے۔ تو اس نے آواز سنی غیب سے، آواز آئی ہم نے تمہیں بخش دیا تیرے بھائی کے صدقے میں۔ ارے خدایا، عابد میں وہ بیکار آدمی کچھ نہیں کرتا اور اس کے صدقے میں مجھے معاف کیا۔ کہا تو جو کرتا تھا اسے اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو کرتا تھا تو اپنی ذات کے لیے کرتا تھا، لیکن تیرا بھائی جو کرتا تھا نا، اس کی تم دونوں کے باپ کو ضرورت تھی اور اسی میں اللہ کی خوشی تھی۔ آج شب قدر اگر اپنی تقدیر بدلوانی ہے، علی والو، علی کی ذات کو بھی مانو، علی کی بات کو بھی مانو۔ علی مولا نے کہا، 12 اماموں نے کہا، 14 معصومین نے کہا، پنجتن پاک نے کہا، ماں باپ کا احترام کرو، واجب ہے، حتیٰ اگر ماں باپ کافر ہیں باپ کی اطاعت کرو۔ ماں کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کہ چھٹے سرکار کا زمانہ تھا، ایک شخص نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، اچانک امام پہ نظر پڑی، امام کی طرف بڑھا اور کہا، مولا میں ماں کو کنگھی دیتا ہوں، میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، میں ماں کی نوکری کرتا ہوں، میں اپنا ہر کام چھوڑ کے صرف ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ مولا جب ماں کا باہر گھومنے کا جی کرتا ہے ماں کو گھماتا ہوں، مولا جو ماں کھانا چاہتی ہے کھلاتا ہوں، مولا اتنی خدمت کرتا ہوں کہ اب میری ماں کو شرم آنے لگی ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو مولا نے فرمایا، ایک درد جو ڈیلیوری کے وقت تمہاری ماں نے برداشت کیا تھا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ باپ کی اطاعت کرو۔ لیکن آج جو میں آپ کو ٹاسک دینے والا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلو، وقت بہت قلیل ہے۔ ماں باپ جس کے زندہ ہیں، میں نے کہا ہاتھ اٹھا، کس کس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں؟ اب وہی لوگ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں، کیونکہ ایک آپ کو کام دینے والا ہوں، ایک چھوٹا سا ٹاسک دینے والا ہوں۔ آج انشاءاللہ یا کل جب بھی گھر جائیں، اگر آج ممکن ہو اعمال کے بعد چلے جائیں اماں ابا کے پاس، اور اگر ابھی یہیں پر اماں ابا ہیں تو اعمال کے بعد یہیں پر اسی پہ عمل کریں، یا اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آج رات، یا اگر ماں باپ سو رہے ہیں تو کل رات۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وعدہ کریں، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں۔ وعدہ کریں کہ آج اپنے ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں چومیں گے۔ جو وعدہ کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں، جتنے کرب پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ ہے کوئی؟ ہاں بھائی، ہاتھ تو بہت سارے انہوں نے اٹھائے تھے، ہاتھ اب گر گئے۔ میں تھوڑی کر رہا ہوں میرے ہاتھ پاؤں چومو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومو بھائی۔ باہر کے جس نے نہیں اٹھانا اس کی مرضی، اس پہ آج عمل کیجئے، اس پہ آج عمل کیجئے۔ ماں باپ کے ہاتھ کو بھی چومیے، پاؤں کو بھی چومیے۔ ماں باپ کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو، ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ کبھی ماں باپ کے سامنے غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ تمہارے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ ان کے سامنے کس بات کا غرور، ان کے سامنے کس بات کا گھمنڈ؟ آئیے، مولا علی کی ذات کو بھی علی کا شیعہ مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے کہیں علی علی اور مولا کی بات نہ مانیں۔ میں نے کہا مولا کی بات مانیں، پیسے کی محبت دل سے نکال دیں۔ مولا کی بات مانیں، ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی اطاعت دلوں میں لے کر آئیں، ماں باپ کا احترام، اور کیا، علی کی بات مانو۔